آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے میرے دوستو. آپ چاہتے ہیں نا کہ اسرائیل اور ایران کی سچی خبر ہم تک پہنچے؟ آئیے سچی خبر دیکھیے. آج آپ کو مسلک کی طرف نہیں جانا ہے, آج آپ کو سچی خبر کی طرف جانا ہے, نہیں تو مسلک آپ کو روک دے گا ویڈیو کو پورا واچ کرنے سے, اور ایک بڑی خبر آپ تک پہنچنے سے رہ جائے گی. ہمیں سچی بات پہنچنی چاہیے ہم تک, اور 5 باتیں ایسی میں آپ تک پہنچانے والا ہوں اس ویڈیو کے ختم پر. بس میں فوراً ویڈیو دکھانے والا ہوں جس کو 70% انسانوں کی تعداد نہیں جانتی. سوچو اگر آپ نے پورا واچ نہیں کیا, اسکیپ کر کے چلے گئے, اور ایک کمنٹ تو آپ کے اوپر لازم ہے جس سے امپریشن آگے جاتا ہے, پھر بہت بڑی تعداد اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جاتی ہے. چراغ جب بجھنے والا ہوتا ہے تبھی بہت زور سے بھڑکتا ہے. انشاءاللہ سرزمین بیت المقدس دنیا کی تمام دجالی طاقتوں کا قبرستان بنے گی. قرآن کو سمجھنے والے کو کوئی پریشانی آج کل کے حالات میں نہیں ہو رہی. قرآن مجید میں صاف بتایا گیا تھا کہ جب بنو اسرائیل کا ظلم و فساد پوری دنیا میں بے حد بڑھ جائے گا, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 بار ان کو بہت بڑی بڑی سزائیں ملیں گی. آخری بار کب ہوگا؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب آخری مرتبہ بنو اسرائیل کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا وقت آ جائے گا, تو پہلا قدم اللہ تعالیٰ یہ اٹھائیں گے کہ پوری دنیا میں جو بکھیر دیے گئے تھے یہودی, شاید آپ میں سے کسی کو کبھی تاریخ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہو, 1000 سال سے زیادہ ہو گیا, یہودیوں کو پوری دنیا میں کوئی ملک اپنے یہاں پناہ دینے پر راضی نہیں تھا. آپ کاش کہ آپ کچھ کنسٹرکٹیو مطالعہ بھی کرتے, کاش کہ آپ انسائکلوپیڈیا پڑھ لیتے. میں علماء کی کتابوں کا حوالہ نہ دوں, کاش کہ آپ انسائکلوپیڈیا آپ جیوس پڑھتے, جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھتے, انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہولوکاسٹ کی تاریخ پڑھتے, پرسیکیوشن کی تاریخ پڑھتے. مگر آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا, آپ کو موبائل میں وقت ضائع کرنا ہے, آپ کو چیٹنگ کرنی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1000 سال سے زیادہ پوری دنیا میں یہودیوں کو کوئی کہیں اپنے ملک میں پناہ نہیں دے رہا تھا, بھاگتے پھر رہے تھے. وہ یوگوسلاویا نے نکالا, چیکوسلوواکیا نے نکالا, پولینڈ نے نکالا, جرمنی میں تو جو قتل عام ہوا ہٹلر کے ذریعے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں رکھ کر مارا گیا تڑپا کے. 60 لاکھ, 6 ملین. اور جب امریکہ جانے کی کوشش کی تو امریکہ اور برطانیہ نے سازش کر کے ان کو فلسطین میں بسا دیا. اللہ سازش کر کے سمجھ دیں. اب پوری دنیا کے یہودیوں کو بلایا جانے لگا کہ آ جاؤ, اب تمہارا اپنا وطن بن گیا, تمہارا اپنا ملک بن گیا, یہاں آؤ, زمینیں ہم تم کو فری دیں گے, آؤ. سگریٹ کے 2 بڑے تاجر جو کھرب پتی تھے, انہوں نے کروڑوں ڈالر میں زمینیں خریدی فلسطینیوں سے, اور ان یہودیوں کے مکانات بنوائے فری آف کاسٹ, اور ان کو پورے یورپ سے اور پورے عالم سے بھیجا وہاں. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ اللہ کا ایک ارادہ تھا. جئنا بکم لفیفا. جب آخری مرتبہ یہودیوں کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کرنے کا وقت آ جائے گا, تو ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لپیٹ کر لائیں گے, ایک جگہ پہلے جمع کریں گے, اور جمع اس لیے کریں گے کہ یہاں سے ان کے ناپاک وجود کا خاتمہ ہوگا. اور وہ وقت وہی ہوگا جس میں امام مہدی بھی آ جائیں گے, حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں گے. تو یہ جو اس وقت ایک آپریشن شروع ہوا ہے, ایک عجیب و غریب, یہ کوئی عام قسم کی جنگ نہیں ہے, ایک خدابندی منصوبہ ہے. میں پوری بات اس موضوع پر اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کو سمجھا ہوا ہے پوری دنیا میں, وہ اس وقت پوری طرح مطمئن ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور بہہ رہے ہیں. وہ فلسطینیوں کا خون بہتا ہوا دیکھ کر 33,000 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں, 80,000 زخمی نہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے بٹور رہے ہیں لوگ. ماں جاتی ہے اور بچے کی ایک ٹانگ ملتی ہے, دوسری ٹانگ نہیں ملتی, وہ دوسری ٹانگ ڈھونڈتی رہتی ہے. لیکن اللہ اکبر, کسی ایک فلسطینی کی زبان پر حرف شکایت نہیں ہے. کیسا ایمان ہے ان کا؟ وہ سوائے الحمدللہ 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کے سوا ان کی زبان پر کوئی کلمہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن اسلام بھی ڈھونڈ کے نکال نہیں سکا.
اور یہ منظر دیکھ کر یورپ کے اندر سینکڑوں لوگ اسلام قبول کر چکے. عورتیں 40 عورتیں ایک مسجد میں آ کر مسجد کے امام کے ہاتھوں کلمہ پڑھ رہی ہے یورپ کے شہروں میں. اور وہاں کیوں کلمہ پڑھ رہی ہیں؟ ان سے پوچھا جاتا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی فلسطین کے لوگوں کا پورا شہر کھنڈر کر دیا گیا. غزہ شہر 70% ڈیمولش ہو گیا. ملبوں کے نیچے دب گئے ہزاروں لوگ. مگر کسی کی زبان پر حرف شکایت تو کیا ہوتا؟ اللہ کے شکر کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے ایمان، یہ صحیح مذہب ہے، ہم اسے اس لیے قبول کر لیں. اور جو مجاہدین ہیں ان کو تو چھوڑو، ان کے گھر والوں کو بھی چھوڑو. جو غزہ کے دوسرے شہری جو سچائی میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کیا ہوں میرے عزیزوں، آپ کو سنوایا ہوں. بڑی مشکل سے یہ ویڈیو ملا تھا. دیکھو چہرہ کسی کا بھی ہو، سچائی ہم تک پہنچنا چاہیے. اور یوٹیوب کی ایک پالیسی بھی ہے کہ آپ بار بار کسی ایک ہی شخص کی ویڈیو دکھاؤ گے تو یہ بھی یوٹیوب کے نزدیک اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس لیے ہمیں بدل کے لوگوں کی بات کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. لوگوں کی بات الگ الگ طور پہ اثر کرتی ہے دلوں پر. اس لیے کئی طرح کا مزاج ہے لوگوں کا. اس لیے اس پالیسی کو اپنانا پڑتا ہے. آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دین کا فائدہ سمجھ کر اس کو حاصل کر لینا ہے. اب میں آتا ہوں ان 5 باتوں کی طرف. سب سے پہلے میرے محترم عزیزو، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کر لیتا ہوں کہ آپ ہی کے ذریعے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی بھی برادری کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. اب ہر پریشانی میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا کس کی پریشانی ہے. میں محترم عزیز، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے رب پر توکل اور بھروسہ اتنا رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہیں. سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہیں. نمبر 2، اپنے اخلاق کو اتنا بہتر بناؤ کہ آپ کے گھر والے دوسروں سے آپ کی تعریف کرنے لگیں. اگر آپ کے اخلاق آپ کے گھر میں اچھے نہیں ہیں تو پھر یاد رکھنا کہ آپ بہترین اخلاق والے نہیں ہو سکتے، بہترین اکرام والے نہیں ہو سکتے. آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا پڑے گا. اور تیسرا یہ میرا محترم عزیزو، ظالم کو ظلم سے روکنا. یعنی ظلم کرنے والے کو ظلم سے روکنا، یعنی ظلم کرنے سے روکنا. کوئی بھید بھاؤ کی بات نہیں، کسی کی طرف سے نہیں، بلکہ اس رب کی محبت میں اور اس رب کے ڈر سے کہ ہم سب کے رب کا حکم ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا اور کسی کی طرف سے بات نہیں کرنا. نمبر 4 میرے محترم عزیزو، ماں باپ کو اگر آپ کوئی خدمت نہیں کی، آپ نے پانی نہیں پلایا، چارپائی نہیں لگائی، بستر نہیں، صرف محبت سے دیکھا، صرف محبت سے دیکھا، کوئی خدمت نہیں کی. حالانکہ خدمت کرنا ہے لیکن صرف دیکھنے کا کیا معاملہ ہے؟ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک حج ایک عمرے کا ثواب. سوچو آپ دن میں کتنی بار دیکھیں گے محبت کی نگاہ سے. میرے دوستو لوٹ لو، یہ لوٹنے کا وقت ہے. اور ماں باپ کو پیچھے سے بھی کبھی جھڑکیاں نہ لگاؤ. لوگ آگے سے اس لیے نہیں لگاتے کہ ماں باپ دیکھ لیں گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اور پیچھے سے ایسے کر رہے ہیں تو یہ بھی ناجائز حرام ہے. اس لیے اللہ تو دیکھ رہا ہے. 5واں ہے میرے محترم عزیزو، فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑا میسج. جو لوگ 8 بجے 9 بجے رات تک دن تک سوتے ہیں، اگر ان کے دروازے پر صبح میں ایک شخص پہنچے اور 2000 روپیہ لے کر جائے اور کہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے گا اس کو 2000 ملے گا. اب بتائیے 9 بجے دن میں سو کر اٹھ رہے ہیں، کیا وہ 9 بجے دن میں اٹھیں گے؟ یقین سے بتانا وہ فجر کی نماز میں اٹھیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے. ایک فٹنس ہو جائے گی، ایک ورزش ہو جائے گی، اور رب بھی راضی ہوگا. اور کیوں نہ راضی ہو جب سجدہ گر گئے اس کے سامنے آپ. اب اس سے بڑی رضا کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کے سامنے پیر پہ گر کے دیکھو آپ، وہ کتنا خوش ہوتا ہے. بڑے سے بڑا جو ہے تکبر کرنے والا، غصہ کرنے والا، وہ نرم ہو جائے گا. اس رب کے سامنے، اس رب کی بارگاہ میں آپ سجدہ گرے ہو. دوستو سوچو تو کیا کوئی باقی رہے گا؟ آپ جا کمنٹ میں ضرور لکھنا. یہ 5 باتیں تھی کہ فجر کی نماز میں 70% لوگ ایسے ہیں جو نہیں پہنچ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں 70 ہو سکتا ہے کم ہو جائے سروے کرنے پر. اگر 2000 روپیہ ان کے سامنے صبح میں ایک آدمی لے کر پہنچے اور کہے کہ 2000 اس شخص کو ملے گا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور روز ملے گا، تو ایک دن بھی ایسا نہیں جائے گا کہ کوئی اٹھنے سے رکے گا. اس لیے یہ ویڈیو شیئر کرنے کے لائق ہے. کیا ہمارا ایمان بس اسی کے لائق ہے کہ 2000 روپیہ اگر صبح میں کوئی لے کے پہنچنے لگے تو ہم روز کا جوڑنا شروع کر دیں گے؟ تو 60,000 ہو جائے گا. اب پتہ چلا فجر کی نماز جماعت سے ہم پڑھنا شروع کر دیے. کیا یہی حیثیت ہے ہمارے ایمان کی؟ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے اپنی رائے کمنٹ میں رکھنا. لیکن ایمانداری سے
60,000 ہوگا. ہاں یہ بات یاد رکھنا. السلام علیکم.